السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند کلمات ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا اور ہمارے لیے قبلے کا تعین فرمایا۔ درود و اسلام ہو آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم الشان مسجد کی جو نہ صرف پتھر اور اینٹوں کا ڈھیر ہے بلکہ اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور نازک موڑ کی گواہ ہے۔ یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک زندہ ثبوت ہے، ایک نشان ہے، ایک یادگار ہے۔ اس کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ مدینہ منورہ میں واقع یہ مسجد وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ کے حکم سے نماز کے دوران قبلے کا رخ بدلا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک سمت کی تبدیلی نہ تھی بلکہ یہ ایک امت کی شناخت، اس کی آزادی اور اس کی مرکزیت کا اعلان تھا، جس کی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسجد کے ہر پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جغرافیائی اور تاریخی پس منظر پر۔ مدینہ منورہ کا قبل اسلام دور۔ مسجد قبلتین کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے، جو اس وقت یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یثرب میں بنو النجار اور بنو عمرو بن عوف جیسے قبائل آباد تھے۔ یہاں یہودی قبائل بھی تھے جن کا قبلہ یروشلم یعنی بیت المقدس تھا۔ ہجرت مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ اسلامی ریاست کا مرکز بنا۔ ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا، جو انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہودیوں کو قریب لانا اور ان پر یہ واضح کرنا کہ اسلام سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ مسجد کی تعمیر۔ ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے مختلف قبائل سے ملتے بنو عمرو بن عوف کے علاقے بنی سلمہ کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اسے ابتدا میں مسجد بنی سلمہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ انہی کے محلے میں تھی۔ بعض روایات میں اسے مسجد الاقصیٰ بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہی کی طرف تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں واقعہ تغیر قبلہ طریق ساز لمحہ۔ یہ وہ بنیادی واقعہ ہے جس نے اس مسجد کو تاریخ میں امر کر دیا۔ تاریخ اور وقت۔ یہ وقت ہجرت کے دوسرے سال ماہ رجب کے نصف یا شعبان کے ابتدائی دنوں میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے وقت پیش آیا۔ نماز کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی تھی کہ اچانک وحی آ گئی۔ آیت کا ترجمہ اور تفسیر پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کے آسمان کی طرف ادھر گھومنے کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، بس آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ منظر کشی۔ نماز کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ مقتدیوں نے بھی اپنی اپنی جگہ پر ہی رخ بدل لیا۔ مردوں نے رخ بدلا، خواتین نے بھی رخ بدلا۔ یوں وہ نماز جو بیت المقدس کی طرف شروع ہوئی تھی وہ کعبہ کی طرف مکمل ہوئی، اس لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا۔ اس واقعے کی حکمتیں اور اثرات۔ امت کی شناخت کی تکمیل۔ مسلمانوں کو ایک جدا گانہ اور آزاد شناخت ملی اور اب وہ کسی دوسری قوم کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ مرکزیت کا اعلان۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کے مرکز کے طور پر متعین کر دیا گیا۔ امتحان اور اطاعت۔ یہ مومنین کے لیے ایک امتحان تھا۔ جو لوگ مدینہ سے مکہ کی طرف منہ کرنے لگے ان کے دل کی آزمائش ہوئی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بلا چوں چراں اطاعت کی۔
قرآن نے بھی ان کی تعریف کی۔ یہودیوں اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، مشرکین مکہ نے طعنہ دیا، لیکن قرآن نے واضح فرما دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مسجد قبلتین کا تعمیراتی ارتقاء اور فن تعمیر۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں شروع میں یہ ایک سادہ مسجد تھی، کھجور کے تنوں کے ستونوں اور پتھروں کی بنیاد پر۔ خلافت امیوی و عباسی میں ممکن ہے توسیع یا مرمت ہوئی ہو، لیکن تفصیلات تاریخ میں زیادہ محفوظ نہیں۔ عثمانی دور میں سلطان سلیمان القانونی کے دور میں 1543–45 میں اس مسجد کی ارسطرخ تعمیر و توسیع ہوئی۔ ایک محراب بنائی گئی جو بیت المقدس کی طرف تھا اور دوسری محراب خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ دونوں محرابیں اس تاریخی واقعے کی علامت تھیں۔ سعودی دور میں پہلا مرحلہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 1987 میں مسجد کی بڑی پیمانے پر توسیع اور جدید تعمیر کا کام شروع ہوا۔ تعمیراتی خصوصیات: مینار، دو خوبصورت مینار بنائے گئے۔ گنبد، مرکزی عبادت گاہ پر ایک بڑا سفید گنبد بنایا گیا جو تبدیلی قبلہ کی علامت ہے۔ پہلی دو گنبد تھے لیکن بعد میں ایک کر دیا گیا۔ گنجائش: توسیع کے بعد مسجد میں تقریباً 2000 نمازوں کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ علامات اور محرابیں: عثمانی دور کی دونوں محرابوں کو برقرار رکھا گیا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف والی محراب ہی فعال رہی، جبکہ بیت المقدس والی محراب کو صرف تاریخی نشان کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایک اہم فیصلہ تھا تاکہ کسی قسم کی الجھن نہ رہے۔ جدید سہولیات: ہوائی کنڈیشننگ، جدید روشنی کا نظام، وضو خانے، لائبریری اور پارکنگ کا انتظام کیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے مذہبی، ثقافتی اور تہذیبی اہمیت پر۔ قرآن و سنت میں ذکر۔ واقعہ تغییر قبلہ قرآن مجید سے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ متعدد احادیث میں بھی اس مسجد اور اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے۔ زیارت کا درجہ: مدینہ منورہ آنے والے زائرین کے لیے مسجد قبلہ ایک اہم زیارتی مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی 4 مساجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، جن میں سے مسجد قبلتین بھی شامل ہے۔ یہ مسجد تاریخی تسلسل کا نشان: یہ مسجد امت مسلمہ کی تاریخی تسلسل کی علامت ہے۔ یہ ہمیں بیت المقدس کے ساتھ اپنے روحانی تعلق کا بھی یاد دلاتی ہے اور خانہ کعبہ کے ساتھ اپنی مرکزیت کا بھی۔ تعلیمی مرکز: یہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ علم و تعلیم کا مرکز بھی رہی ہے۔ یہاں قرآن و حدیث کے درس ہوتے رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ موجودہ دور میں مسجد قبلتین یعنی 21ویں صدی۔ حال ہی کی تزئین اور رہائش: سعودی حکومت مساجد کی دیکھ بھال اور توسیع کے منصوبوں پر مسلسل کام کر رہی ہے۔ مسجد قبلتین کو بھی جدید ترین سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ ہر سال لاکھوں حجاج اور معتمرین اور عالم زائرین اس مسجد میں نماز ادا کرنے اور اس تاریخی مقام کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مسجد در حقیقت 3 ابراہیمی مذاہب اسلام، یہودیت، عیسائیت کے درمیان تاریخی اور روحانی تعلق کا بھی نمائندہ ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس اور قبلہ آخر خانہ کعبہ، دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہے۔ آپ اس مسجد کی تاریخ اور اہمیت کو مختلف زبانوں میں ویب سائٹس، موبائل اپلیکیشنز اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے۔ زیادہ تعداد میں زائرین کی آمد کے پیش نظر انتظام، صفائی اور سیکیورٹی کے جدید انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ہماری ذمہ داریاں اور سبق کیا ہے۔ مسجد قبلتین کو محض ایک سیاحتی مقام نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے بغیر کسی تردید کے حکم پر فوراً عمل کیا۔ ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے۔ قبلے کی وحدت امت کی وحدت کی علامت ہے۔ ہمیں اپنے مرکز یعنی کعبہ پر متحد رہنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں ایک الگ شناخت دی، ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ایسے تاریخی مقامات ہمارے ایمانی اور تہذیبی ورثے کا حصہ ہیں۔ ان کی حفاظت اور ان سے وابستہ پیغام کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہری قبلہ
کعبہ ہے، لیکن حقیقی مقصد اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، مسجد قبلتین پتھر کی عمارت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک زندہ تاریخ، ایک روحانی درسگاہ ہے اور امت مسلمہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم کا نشان ہے۔ آئیے ہم اس سے ملنے والے سبق کو اپنائیے، اپنی نمازوں میں خلوص پیدا کریں، اپنے قبلہ پر جمع رہیں اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک متحد اور باعمل امت بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم تاریخی ورثے کی قدر کرنے اور اس سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور info@ahmed کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔